اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی علیہ السلام آپ سے سوال کرتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ سوال کے انداز سے کس کا سوال لگ رہا ہے؟ یہ صحابہ کرام کا، پریکٹیکل عمل سے متعلق، ٹھیک۔ یسألونک عن ماذا احل لہم، اے نبی علیہ السلام آپ سے سوال کرتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ بڑا پریسائز، بہت جامع خوبصورت جواب سنیے۔ قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دیجئے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ طیب میں بہت کچھ ہے، ہم نے تھوڑا بہت سمجھا بھی ہے، حلال ذریعے سے کمایا گیا ہو، اللہ کا نام لے کے جانور کو ذبح کیا جائے، اللہ کا نام لے کر کھانا کھایا جائے، اینڈ سو آن۔ لیکن اس میں اصول کیا ہے؟ بڑا پیارا نقطہ مفسرین نے لکھا، مادی اعتبار سے جو چیزیں نقصان دہ ہیں اور روحانی اعتبار سے جو چیزیں نقصان دہ ہیں، ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہیں، ہماری روح کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کو اللہ منع فرماتا ہے۔ تو طیب کیا ہے؟ جو مادی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی فائدے مند ہوگی، نقصان دہ نہیں ہوگی۔ قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور وہ شکاری جانور جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے سدھا لیا ہو، یعنی ٹرین کیا ہو، تم انہیں شکار کے وہ طریقے سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ نے سکھائے، اللہ ہی نے سمجھ بوجھ تمہیں دی ہے، اب تم ان جانوروں کو ٹرین کرتے ہو شکار کرنے کے لیے۔ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو اس میں سے بھی کھاؤ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں۔ یہ ٹریننگ ان کو دینی ہے، کیا کہ جس جانور کو جا کر، جس شے کو جا کر یہ شکار کرے گا، شکاری جانور، وہ اس کو پکڑ کے رکھے گا، خود پھاڑ نہیں کھائے گا اس کو، تم جا کر پھر کیا کرو گے؟ اس کو ذبح کرو گے۔ فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو اس میں سے بھی کھاؤ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور شکاری جانور کو چھوڑتے وقت اس پر اللہ کا نام لو، چھوڑتے وقت جانور کو بھی اللہ کا نام لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اب یہ جانور جو شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو سدھانا یعنی اس کو ٹرین کرنا، اللہ کا نام لے کر چھوڑنا، اور وہ جا کر پکڑ رکھے، چھیر پھاڑ کر کے کھا نہ جائے، یہ سارا سکھانا پڑے گا تمہیں۔ پھر اگلی مسائل ہے، اگر بلٹ استعمال کیا گیا تو اس کا حکم کیا ہوگا، وہ تفاسیر میں دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی۔ دیگر شرعی احکام اس کے ذیل میں پھر فقہی کتابوں میں اور تفاسیر میں مختصر ہمیں ملتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اہل کتاب کے کھانے پینے میں ذبیحے کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا اليوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ آج سے مراد اسپیسیفک دن نہیں، ابھی جو شریعت تمہیں عطا کر دی گئی ہے اور دین کی تکمیل کا اعلان ہو رہا ہے، اس کے حکم کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اليوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اس میں مراد ہے ذبیحہ، اہل کتاب کے فرد نے حلال جانور اس کو ذبح کیا ہو تو تم اس کو کھا سکتے ہو، ابھی تھوڑی تفصیل عرض کروں گا۔ فرمایا وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ بھئی کون سے اہل کتاب؟ اللہ کو تو مانتے ہوں اور اپنے ہی مذہب جو کہ ہمارے نزدیک بگاڑ ہے اس میں، مگر اپنے مذہب پر تو عمل پیرا ہوں، ان اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ آج تو اکثریت ایتھیسٹ بنی ہوئی ہے، چرچ بک رہے ہیں، کیا بن رہی ہے چرچ؟ مسجدیں بن رہی ہیں، یا پھر وہ شاپنگ سینٹر بن رہے ہیں، ختم ہی ہو رہا ہے معاملہ سارا۔ تو اللہ کو تو مانتے ہوں اور اپنے مذہب پر کم از کم قائم ہوں، ان اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہو گئے، خدا کے منکر ہو گئے، کتاب کے منکر ہو گئے، نبی کے منکر ہو گئے، نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، فلمیں بناتے معاذ اللہ بیہودہ نبی کے نام پر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کو اہل کتاب نہیں کہا جائے گا۔ یہ وضاحت ذہن میں رہنی چاہیے۔ اسی طرح یہ وضاحت ہو گئی تو اب اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کے بارے میں رہنمائی۔ والمحصنات من المؤمنات، اور ایمان والیوں میں سے پاک دامن عورتیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، حلال ہیں، یعنی ایمان والیوں میں سے نیک عورتیں ہیں، ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اہل کتاب میں سے جو عورتیں ہیں، مراد ہے محصنات،
پاک دامن عورتیں، یہ پاک دامن ہونے پر بڑا زور ہے قرآن پاک میں، تو اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ کب؟ اذا آتیتموہن اجورہن، جبکہ تم نے ان کو نکاح کی حفاظت میں لانے کے لیے ان کے مہر دے دیے ہوں۔ معاف کیجیے گا، مہر کی وضاحت آتی رہی ہے، نکاح کی حفاظت میں لانا زندگی بھر کا معاہدہ ہے۔ غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، نہ کہ کھلم کھلا بدکاری کرنے والے ہوں اور نہ ہی کوئی چھپی دوستی کرنے والے ہوں۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اور جو ایمان کا انکار کرے تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ دو تین باتیں، اہل کتاب کے ذبیحے کی بات آ گئی۔ کون سے اہل کتاب؟ اللہ کو تو مانتے ہو اور اپنے مذہب پر تو ہوں، اسی طرح اہل کتاب کی عورت سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے۔ کون سی اہل کتاب عورت؟ اللہ کو تو مانتی ہو، اپنے مذہب پر تو قائم ہو، اس کی بات ہو رہی۔ مشرکہ ہو چکی ہے، ایتھیسٹ ہو چکی ہے، ملحد ہو چکی ہے، اللہ کی منکر ہو چکی ہے، اس اہل کتاب عورت کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ کلیئرٹی رہنی چاہیے۔ اگلی بات، مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا اہل کتاب کی عورت سے، مسلمان عورت کا نکاح اہل کتاب کے مرد سے نہیں ہو سکتا۔ یہاں فلمیں بنا دی پاکستان میں، ڈائلاگ مار دیے بھائی، ہندوستان کے ایکٹرز کو استعمال کیا، ادھر والوں کو استعمال کیا، ڈائلاگ مار دیے۔ تمہارے ڈائلاگ مارنے سے اللہ کی شریعت کا حکم نہیں بدلے گا بھائی، دماغ اپنا بھی ٹھکانے پر رکھو اور قوم کے ذہنوں کو خراب نہ کرو۔ باقی نہ میں فلم کا نام لینا پسند کروں گا، نہ کسی ایکٹر کا نام لینا پسند کروں گا، نہ بیہودہ ڈائلاگ سنانے کی میرے اندر ہمت ہے، مگر اس مملکت خدا داد میں حرکتیں ہوتی اور آگے جو سارا میڈیا جس ڈگر پہ جا رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو مسلمان مرد کا تو اہل کتاب عورت سے ہو سکتا ہے نکاح، مسلمان عورت کا نکاح اہل کتاب کے مرد سے نہیں ہو سکتا۔ اور وہ بات پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تیسری چوتھی مرتبہ، بھائی وہ اہل کتاب جو اللہ کو مانے اور اپنے مذہب پر تو قائم ہو اور نکاح کے حفاظت میں لانا مقصود ہو۔ یہ کوئی بدکاری کا معاملہ، چھپی دوستیوں کا معاملہ نہ ہو۔ کبھی وہ گرین کارڈ کے حصول کے لیے نکاح کر لیا کرتے تھے، اور آج کل اسٹوڈنٹ ہم سے کبھی یونیورسٹی سے پوچھتے رہے، سر وہ گوری کو نکاح نہیں کہتے، سر وہ گوری کو مسلمان کرے تو ثواب کتنا ملے گا؟ میں نے کہا آگے کی بات بتاؤ نا سر، وہ مطلب سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ گوری کو مسلمان کرنے کا ثواب، دل کی بات بتاؤ نا، نکاح کرنا، ہاں سر وہی بات ہے، پہلے اپنے اسلام کی حفاظت کر لے بھائی، پھر کسی کو مسلمان کرنے کی بات کرنا۔ کیوں اسلام کو بیچ میں لاؤ؟ تو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ بی سیریس، مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو بھائی ان احکامات میں گنجائش ہے، مگر گنجائش کے ساتھ تفصیلات ہیں، ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اور گنجائش ہونا ایک بات ہے، پسندیدہ ہونا دوسری بات ہے۔ کیا مطلب؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان سے انکار کرے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ یہ گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے۔ شوہر بیوی کا تعلق بڑا گہرا قلبی تعلق ہوتا ہے، اس کے تمدنی اثرات ہوتے ہیں، بیوی کے شوہر پر، شوہر کے بیوی پر، پھر اولاد پر۔ پتہ چلا کہ اس چکر میں گئے اور آگے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔